الأقربين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، ہم جس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں یہاں پر دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں. بنیادی طور پر ایک وہ طبقہ پایا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز کیا، اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا. اور ایک دوسرا وہ طبقہ ہے جو محتاج ہے، تنگ دست ہے، اور فقر و فاقے میں جن کی زندگی گزر رہی ہے. مالدار لوگوں کو عربی زبان میں اغنیاء کہتے ہیں اور محتاج اور تنگ دستوں کو فقراء کہتے ہیں. اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے مالدار دولت مند طبقے سے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں، جو محتاج لوگ ہیں، جو تنگ دست لوگ ہیں، تم ان کو حقیر نہ سمجھو، ان کو معمولی مت سمجھو، ان کو ذلیل و رسوا نہ سمجھو، بلکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابغونی بضعفائکم. آقا فرماتے ہیں کہ اے میری امت، مجھ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو تمہارے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، جو فقراء ہے، جو محتاج ہے، جو تنگ دست لوگ ہیں، ان محتاجوں، تنگ دستوں، ان غریبوں میں تم مجھ کو تلاش کرو. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امت کے جو غریب لوگ ہیں، محتاج ہے، تنگ دست لوگ ہیں، ان میں تم مجھ کو تلاش کرو. اور اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین فرماتے ہیں اس حدیث کا جو لفظ ہے ضعفاء، جو ضعیف لوگ ہیں، شارحین فرماتے ہیں ضعیف سے مراد فقراء ہے. مطلب یہ ہے کہ جو تم میں فقراء ہے، جو تم میں تنگ دست لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان غریب لوگوں میں تم مجھ کو تلاش کرو. اس کا مطلب شارحین فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان ضعیف، ان کمزور، ان محتاجوں میں تم میری خوشنودی کو طلب کرو، یعنی تم ان کو خوش کرو، ان کو راضی کرو، غریبوں کی مدد کرو، غریب لوگوں کی مدد کرو، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور کرنے کی فکر کرو. پیارے آقا فرماتے ہیں تم ان کو خوش کرنے، ان کو راضی کرنے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاؤ. حقیقت میں تم مجھ کو خوش کر رہے ہو، میری رضا کو طلب کر رہے ہو، میری خوشنودی کو تم طلب کر رہے ہو اگر تم میری امت کے محتاج لوگوں کی مدد کرو گے. اور پیارے آقا نے فرمایا حدیث کے آگے کے الفاظ: فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، ان ضعیف لوگوں کو، ان کمزور لوگوں کو، معاشرے کے ان فقراء کو جو تنگ دست ہے، تم ان کو معاملی سمجھتے ہو. آقا فرماتے قسم بخدا اللہ تعالیٰ انہی غرباء کی وجہ سے تمہاری مدد فرماتا ہے، انہی تنگ دست لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیتا ہے، ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں جو غریب طبقہ ہوتا ہے، جو محتاج لوگ ہوتے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا
پیارے آقا فرماتے ہیں تمہاری مدد کی جاتی ہے ان غریبوں کی وجہ سے، تم کو رزق دیا جاتا ہے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، اللہ کی جتنی مخلوق ہے یہ تمام کی تمام اللہ کے زیر پرورش ہے، خدا کا کنبہ ہے، خدا کا عیال ہے۔ عیال کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی آل اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عیال کا یہ مطلب نہیں ہے۔ عیال کا مطلب فقہائے کرام اور علماء شارحین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی زیر پرورش ہے، خداوند قدوس کے لطف و کرم پر ساری دنیا چل رہی ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کے پاس تمام مخلوق میں، خدا کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو کوئی مخلوق ہے تو پیارے آقا فرماتے وہ شخص ہے جو خدا کے زیر پرورش، خدا کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، خدا کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، ان کی محتاجی کو دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے ہمارے مسلم معاشرے میں اور سماج میں، بالخصوص مسلمانوں کا جو طبقہ ہے، یہ مسلم طبقہ اپنے معاشرے کے غریب لوگوں کو برداشت نہیں کرتا، معاشرے کے فقراء کے ساتھ بہت ہی ذلت اور اہانت کے ساتھ پیش آتے ہیں، بڑی ہی تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں اور غریبوں سے کتراتے ہیں۔ حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی ہمت افزائی فرماتے ہوئے پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، عرض کیا مولا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے غریب لوگ، اے میری امت کے محتاج تنگ دست لوگ جو اپنی زندگی محتاجی میں، تنگ دستی میں، بڑی ہی مصیبتوں میں، مشقتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھ لو تم اس زمرے میں ہو۔ پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا جب تک میں زندہ رہوں مسکینی کی حالت میں زندہ رہوں، اللہم احینی مسکینا، اللہ تو مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں مسکینی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور مساکین کے زمرے میں میرا شمار فرما دے۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کے تاجدار ہے، دونوں جہاں کے مختار ہے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مسکینی کی دعا فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ غربت، یہ مسکینی، یہ محتاجی، یہ تنگ دستی، یہ فقر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ بندہ جب اس فقر و فاقے میں، محتاجی میں رہتا ہے، اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیال۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں بے شک اللہ تبارک و تعالی اس مومن بندے کو بہت پسند فرماتا ہے، اس مومن بندے سے بہت پیار کرتا ہے، جو مومن بندہ محتاج بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، اور اپنی محتاجی اور تنگ دستی کے عالم میں لوگوں سے واویلا کرتے نہیں پھرتا ہے، بلکہ صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے گلے شکوے نہیں کرتا، اور کمائی کو نہیں چھوڑتا، بلکہ محتاجی اور تنگ دستی کے عالم میں ہے، اور اس کے بہت سارے کثیر عیال بھی ہے، بال بچوں والا ہے، اس کے پاس اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن وہ محتاج ہے، پھر بھی شریعت پر قائم ہے، پھر بھی اپنی زبان سے خدا کو ناراض نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اپنے عمل سے رب کو ناراض نہیں کر رہا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ایسا مومن بندہ جو محتاج بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، بیوی بچے والا بھی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پاک دامنی میں رکھا، گناہوں سے بچایا، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، چوری نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دہی نہیں کر رہا ہے، سچائی پر، صداقت پر قائم ہے، ایسے بندے سے اللہ پیار فرماتا ہے، ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے امت کے غریب لوگ، محتاجو، تنگ دستو، یہ مت دیکھو کہ دنیا والے تم کو پسند نہیں کر رہے ہیں،
رشتہ دار تم کو پسند نہیں کر رہے ہیں، محلے والے عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ خیال مت کرو، یہ شرمندگی دلوں سے نکال دو۔ کوئی تم کو چاہے یا نہ چاہے، کوئی تم کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، جس نے تم کو پیدا کیا وہ خالق کائنات تم سے محبت فرماتا ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا، دو باتیں شارحین نے بیان فرمائی۔ ایک بات کہ انسان محتاج اور تنگ دست ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ محتاجی اور تنگ دستی کے عالم میں وہ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے واویلا نہیں مچاتا، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہو، نہ زبان سے کوئی ایسی بات بولتا، نہ اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتا۔ اور یہی نہیں، شارحین فرماتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ شخص کمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ محتاجی کی وجہ سے کمائی کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، دکان کو چھوڑ دیا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کمائی کی کوشش میں لگا ہوا ہے، روزگار کی تلاش میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود بھی وہ محتاجی میں ہے، تنگ دستی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایسے ضعیف، ایسے محتاج، ایسے تنگ دست بندوں سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، خداوند قدوس ان بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دعا فرمائی، اے اللہ جب تم مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما، اور مساکین کے زمرے میں میرا شمار فرما۔ پیارے آقا نے مساکین کو ہمت افزائی دی، ان کو ایک طرح کا ایمانی حرارت پیدا کی۔ جب یہ دعا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، لیما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کیوں دعا فرما رہے ہیں؟ دنیا تو محتاجی سے بچنے کی دعا کرتی ہے، دنیا تو مسکین بننا پسند نہیں کرتی، حضور آپ مسکینی کی دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، اے عائشہ سنو، بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں مسکین ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، پھر بھی اپنے آپ کو شریعت پر گامزن کیے ہوئے ہے، حق کے راستے پر جمے ہوئے ہے، نہ زبان سے نہ عمل سے خدا کو ناراض نہیں کرتے ہیں، ایسے یہ جو فقیر محتاج بندے ہیں، پیارے آقا فرماتے اللہ تبارک و تعالی ان محتاجوں کو، ان تنگ دستوں کو جنت میں مالدار لوگوں سے کئی سال پہلے ان غریبوں کو داخل فرما دے گا، ان غریبوں کو پہلے جنت میں بھیجایا جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں پیارے آقا فرماتے ہیں 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ مالداروں سے پہلے غریبوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، غریبوں کو حکم دیا جائے گا کہ دنیا میں غربت میں زندگی گزارنے والوں، تم پہلے ان مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فضل فرماتا ہے، ایسا کرم فرماتا ہے کہ مالداروں، دولت مندوں سے پہلے غریبوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے عائشہ لا ترد المساکین، کوئی مسکین تمہارے در پر آئے، اس مسکین کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، ولو بشق تمرۃ، آقا فرماتے اگرچہ کہ کھجور کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو اس مسکین کو ضرور عطا کرو، کھجور کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو اس مسکین کو ضرور عطا کرو۔ اس کے بعد پیارے آقا نے جو جملے فرمائے وہ آج کے مساکین، محتاج، فقراء کے لیے ایک ایمان کی حرارت والی بات ہوگی، اور مالدار دولت مند لوگوں کے لیے بڑی ہی قابل فکر بات ہوگی۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے عائشہ وقربوہم، ان مسکینوں، ان محتاجوں، ان تنگ دستوں، ان غریبوں کو تم اپنے قریب کرو، ان کی قربت میں رہو۔ دنیا غریبوں سے بھاگتی ہے، کوئی غریب دروازے پر دستک دیتا ہے تو مالک مکان یہ کہہ کر بڑھا دیتا ہے کہ مالک مکان گھر پر نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی غریب رشتہ دار گھر پر آتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے کہ کوئی غریب رشتہ دار آیا ہے، شاید کوئی مدد کے لیے کہے گا، اپنی بچی کی شادی کے لیے مدد مانگے گا، شاید اپنے گھر کے پکوان کے لیے کچھ مدد مانگے گا۔ لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، غریب رشتہ داروں سے ملنے کو جی نہیں چاہتا،
لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ دنیا تک میرا پیغام سنا دو کہ تم غریبوں کو، محتاجوں کو، تنگدستوں کو قریب میں رکھو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے عائشہ ان غریبوں کو تم دنیا میں قریب رکھو گے، ان کے دکھ درد میں شامل رہو گے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو گے، ان کی بچیوں کی شادیوں میں ان کی مدد کرو گے، ان کی محتاجی اور تنگدستی میں ان کے لیے کھانے اور پینے کا تعاون کرو گے۔ آقا فرماتے ہیں ان کی قربت کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو اپنے قریب فرما دے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیارے آقا نے بتلایا کہ لوگوں یاد رکھ لو، ان غریبوں کو، ان محتاجوں کو، ان تنگدستوں کو اپنے گھر کے دروازے سے لوٹانے سے پہلے یہ خیال کر لو کہ کل قیامت کے دن اگر خدا کا قرب چاہتے ہو ان غریبوں کی مدد کر لو، ان کا تعاون کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کی مدد کرو جو تم سے ہو سکے۔ آقا نے فرمایا ایسا نہیں کہ تم یہ خیال کرو کہ کسی غریب کی بچی کی میں شادی کیسے کروں گا، ایسا نہیں یہ خیال مت کرو کہ کسی غریب کی میں مکمل طور پر مدد نہیں کر سکتا۔ آقا فرماتے جو تمہاری استطاعت ہو، جو تمہاری گنجائش ہو، ایک کھجور کی شاخ کے ذریعے اگر تم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اللہ تعالیٰ ایک کھجور کی شاخ کے بدلے بھی قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی سنگت عطا فرمائے گا، رب تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے جو لوگ کمزور ضعیف لوگ، خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مال و دولت میں ان غریبوں کا بھی حق رکھتا ہے، ان محتاجوں کا بھی حق ہوتا ہے، ان تنگدستوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو مال میں نے تجھے دیا تھا اس میں تیرے خاندان کے غریبوں کا بھی حق تھا، اس میں تیرے خاندان کے محتاجوں کا بھی حق تھا، تیرے پڑوس میں جو بھوکے تھے ان کا بھی حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے سوال کرے گا، اسی لیے اللہ نے جو استطاعت دی ہے، جو گنجائش دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اور اس غریب کو ضرور مدد کرے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے سامنے ایک شخص گزرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیک فی ھذا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ یہ شخص جو گزر رہا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور یہ جو شخص گزر رہا ہے یہ بہت ہی مالدار آدمی ہے، دولت مند آدمی ہے، معاشرے کے مالدار طبقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آقا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انہیں کسی سے نکاح کا پیغام بھیجے گا، کسی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو ضرور اس سے نکاح کیا جائے گا۔ کسی معاملے میں یہ سفارش کرے کسی کی تو اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا کیونکہ یہ مالدار آدمی ہے۔ وہ شخص گزر گیا، پیارے آقا خاموش رہے، ایک دوسرا شخص گزرا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ یہ غریب ہے، یہ تنگ دست آدمی ہے، اگر اس کا یہ معاملہ ہے کہ انہیں کسی جگہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو کوئی اس کی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اگر یہ کسی معاملے میں کسی کی سفارش کرتا ہے لوگ اس کی سفارش بھی نہیں سنیں گے کیونکہ یہ معاشرے کا غریب آدمی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھ لو، قسم بخدا یہ جو غریب انسان ہے، یہ جو محتاج ہے، دنیا والے اس سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کریں گے، اس کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ اس مالدار سے کئی گنا بڑھ کر زمین بھر کر، ساری زمین بھر کر اس مالدار کے برابر ساری زمین بھر کر افراد ہو، اس ایک آدمی کی برابری نہیں کر سکتے، اس غریب کی برابری نہیں کر سکتے، زمین بھر کر وہ مالدار یہ ایک غریب کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتاجی میں رکھا، تنگدستی میں رکھا، فقر و فاقے میں رکھا،
مسکینی میں رکھا، اس کا رتبہ، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے معاشرے کے غریبوں کا خیال کرو، ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، ان کے لیے جو تم سے ہو سکتا ہے ان کے لیے ضرور کیا کرو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بندہ جب تک مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کی محتاجی کو دور کرے، اس کی تنگدستی کو دور کرے، اس کی غربت کو دور کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں بہت ہی افسوس کی بات ہے، بھیانک ایک طرح کا ایک عذاب چل رہا ہے۔ ایک حقیقی بھائی ہے جو بڑی بڑی عمارتوں میں زندگی گزار رہا ہے، اور اسی کا ایک حقیقی سگا بھائی ہے جو نہایت ہی محتاجی میں زندگی گزار رہا ہے، کرائے کے گھروں میں کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کو مکاندار گھر کے باہر نکال رہا ہے۔ اور ایک بھائی ہے جس کے کئی فلیٹس بنے ہوئے ہیں، کئی پلاٹوں میں اس کے گھر موجود ہے۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک سگے بھائی کو اپنے حقیقی بھائی سے جو محبت، جو مروت، جو غربت کو دور کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ آج ختم ہو رہا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ایک بھائی عالی شان کار میں پھر رہا ہے اور ایک بھائی کے پاس پھرنے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس پائے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا دلوں میں مروت مر چکی ہے، غیرت ایمانی کم ہو چکی ہے، اتنی دلوں میں سختی آ چکی ہے، دلوں کی نرمی ختم ہو گئی، دل اتنا کالے ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ جو انسان سخت دل ہوتا ہے، کسی کی محتاجی کو دیکھ کر، کسی کی تنگدستی کو دیکھ کر، کسی کی غربت کو دیکھ کر دل میں خیال نہیں آ رہا ہے، فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے، ایسے محتاج، ایسے ظالم اور ایسے بدبخت اور ایسے سخت دلوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، اللہ نے فرمایا فہی کالحجارہ، وہ پتھروں کی طرح ہو گئے۔ اور آگے فرمایا او اشد قسوہ، پتھر ہی نہیں پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن کا بیان ہے جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اپنی سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی نہیں ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے مرنے دو، کوئی بیماری کے عالم میں ہے، اس کی مدد کے لیے ہم تعاون کر سکتے ہیں لیکن نہیں کریں گے۔ ہمارے خواہشات میں، ہماری خواہشات میں کوئی کمی نہ ہو، دوسرا ضروریات کے لیے محتاج ہے، کھانے کے لیے محتاج ہے، رہنے کے لیے محتاج ہے، پہننے کے لیے محتاج ہے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہم اپنے عالی شان قسم کے عالی شان معاملات اور عالی شان شوقوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل سے گزرتے وقت میں اس نے ایک کھلے جنگل میں، بیابان میں ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے، پانی کی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، قریب تھا کہ وہ کتا مر جائے۔ وہ شخص جب گزر رہا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو کتا ہے، یہ تو ایک ناپاک جانور ہے، لیکن ہے تو خدا کی مخلوق، اللہ نے اس کے اندر جان رکھی ہے، اس کو دکھ اور درد ہوتا ہے، مارے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سوچنے لگا کہ یہ بھی تو خدا کی مخلوق، انسان نہیں ہے لیکن خدا کی مخلوق تو ضرور ہے۔ تو اس نے اپنے سر پر جو عمامہ باندھا ہوا تھا اس عمامے کو نکالا، اور جو ٹوپی عمامے کے اندر تھی اس ٹوپی سے عمامے کو باندھا، ٹوپی کو ڈول بنایا اور عمامے کے اس کپڑے کو رسی بنا کر ایک ایسے مقام پر کنویں سے پانی نکالا، کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پانی پلوا دیا۔ جب پیاسا کتا پانی پیا تو اس کی زندگی میں ایک نئی امید پیدا ہوئی، اس کے اندر تھوڑی سدھار پیدا ہو گئی۔ وہ جو مر رہا تھا، مرتے مرتے اس کے اندر ایک جان پیدا ہو گئی۔ وہ شخص کر گزر گیا،
کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ خواب میں کسی نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں آرام کر رہا ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ جس نے خواب میں دیکھا اس نے پوچھا کہ بھائی ایسا کون سا عمل تھا کہ تو آج جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی عمل ہوگا یا نہ ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے، میرے رب نے مجھے جس بات کے لیے بخشش کی وہ ایک ہی تھی کہ میں نے اس کی ایک مخلوق کے ساتھ کتے کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، خدا نے میری مغفرت فرما دی ہے، مجھ کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کتا، ناپاک جانور جس کا لعاب ناپاک ہے، اس ناپاک لعاب والے جانور کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمدردی کو رائگاں نہیں فرماتا، اس کی ہمدردی کو بیکار نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا فرماتا ہے۔ جو انسان ہو کر انسان کی مدد نہ کرے، جو انسان ہو کر انسان کا خیال نہ کرے، جو انسان ہو کر انسان کی محتاجی کا خیال نہ کرے، وہ کتنا سخت دل ہوگا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے۔ آج ہر کوئی، یہ ضروری نہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی مکمل طور پر کسی غریب کی مدد کرے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں، سماج میں ایک متوسط انسان بھی جو فون یوز کرتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے فونوں میں ماہانہ 500 یا کوئی 1000 روپے کا ریچارج کراتے ہیں، 500 یا 1000 کا ریچارج ہوتا ہے۔ ایسے کئی معاملات میں ہمارے اضافے پیسے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم کو اپنی کمائی کا جو حصہ ہے، جو ہم کماتے ہیں، جو بھی ہماری کمائی ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے خاندان کے کسی غریب کے لیے، اپنے محلے کے کسی محتاج آدمی کے لیے مقرر کر لے۔ یہ مقرر کر لے، اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہماری کمائی میں اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے گا۔ کمائی تھوڑی ہوگی لیکن تھوڑی کمائی میں بہت سارے کام انجام دے پائیں گے اگر ہم اس سوچ کو، اس درد کو دل میں پیدا کریں، اس خیال کو دل میں پیدا کریں۔ جو بھی ہماری استطاعت ہے، اس استطاعت کے مطابق، اس گنجائش کے مطابق ہم ضرور اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی جان پہچان کے لوگوں میں کوئی بھی محتاج ہے، تنگ دست ہے، ہم اس کی کسی حد تک بھی مدد کر سکتے تو ضرور کریں۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ ہوگا۔ حدیث شریف میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا کہ بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندے میں برہنہ تھا، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت بندہ عرض کرے گا کہ مولا تو رب العالمین ہے، تو بھوکا کیسے رہے گا؟ تو سارے جہانوں کو کھلانے والا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تو بھوکا نہیں تھا، لیکن فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، تنگ دست تھا، تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو وہاں پر تو میری رحمت کو پا جاتا، میرے کرم کو پا جاتا۔ تو اس برہنہ شخص کو کپڑا پہناتا تو وہاں پر تجھے میری رحمت مل جاتی، میرا کرم مل جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا، پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگوں، کسی غریب کی مدد کرتے وقت، کسی محتاج کی مدد کرتے وقت دل میں خیال کر لو کہ تم اس کی جو مدد کر رہے ہو، یہی خدا کی رحمت برس رہی ہے، خدا کا کرم برس رہا ہے، خدا کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ دلوں میں جذبہ ہمارے ہونا چاہیے، یہی اسلامی جذبہ ہے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے۔ اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھے، ہم تو بہت پیچھے آ چکے ہیں۔ ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ بچا تو ہم کسی غریب کو دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی اور ان کے بھائی کو بھی وہی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اپنی ضرورت کو چھوڑتے اپنے مسلمان بھائی کی مدد فرما دیتے۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ جذبہ ایثار ان کے اندر تھا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ہم تمام کو غریب لوگوں کا، محتاجوں کا، تنگ دستوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی زندگیوں میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ بالخصوص مولا تبارک و تعالیٰ بابری مسجد کی جو شہادت ہوئی، مولا اپنے فضل و کرم سے بابری مسجد کے لیے دوبارہ اس کی بازیابی کے لیے ہم تمام کی مدد فرما دے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بابری مسجد کو اسی مقام پر اس کی تعمیر فرما دے۔
مولا تبارک و تعالیٰ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما دے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، آپسی اختلافات و انتشارات کو دور فرما دے، اپنے فضل و کرم سے مولا تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنی اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مسلمانوں کو اپنی اپنی مساجد کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اپنے فضل و کرم سے مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔